سوال پوچھا جا رہا ہے، قوموں کا عروج اور زوال کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ اچھا، آپ نے قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں سوال کیا ہے، تو یہ مورخوں کا مطلب کہ بہت ہی اہم موضوع ہے، جس کے اوپر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ قومیں بہت زیادہ ترقی کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، نئی ایجادات کرتی ہیں، نیا ادب پیدا کرتی ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد پھر ان کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک جرمن مصنف کا نام بتاؤں گا، یہ اوسوالڈ اسپینگلر ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے زوال مغرب۔ زوال مغرب میں اس نے مغربی تہذیب کے زوال کے بارے میں تبصرے کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے پچھلی تہذیبیں جو ہیں ان کا ذکر بھی اس نے کیا ہے کہ پچھلی تہذیبیں کس طریقے سے آگے بڑھی، ترقی کی، اور پھر کیوں کر وہ زوال پذیر ہوئی۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہر تہذیب کی جو ایک مدت ہے، یعنی زندہ رہنے کی یا ترقی کرنے کی، وہ 1000 سال ہوتی ہے۔ 1000 سال کے بعد پھر اس تہذیب میں زوال کے آثار جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب کوئی تہذیب اس کا کہنا ہے کہ زوال کے آثار پیدا ہو جائیں اور وہ تہذیب ایک طرح سے زوال پذیر ہو کر ختم ہو جائے، تو وہ تہذیب دوبارہ سے پھر زندہ نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اس کی مثالیں دیتا ہے۔ مثلا یونان کی تہذیب اپنے زمانے میں بڑے عروج پر پہنچی، بڑے بڑے وہاں پر فلسفی پیدا ہوئے اور انہوں نے نئے خیالات و افکار کو جنم دیا، لیکن جب یہ تہذیب مطلب کہ زوال پذیر ہو کر ختم ہوئی تو تمام کوششوں کے باوجود دوبارہ سے اس کو نئی زندگی نہیں مل سکی۔ اچھا، یہی صورتحال رومن مطلب کہ تہذیب کی ہے کہ رومن تہذیب دنیا کی بڑی تہذیبوں میں سے تھی، جو مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اور جس نے بڑے بڑے بادشاہ بھی پیدا کیے، جنرلز بھی پیدا کیے، فتوحات بھی کیں، اور انہوں نے خاص طور سے نئے قوانین جو ہے رومن لا جس کو کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے بنائے اور سب کچھ کیا۔ لیکن جب رومن تہذیب کا خاتمہ ہوا ہے اور جرمنوں نے، ٹرائب نے ان کا خاتمہ کیا، تو رومن تہذیب دوبارہ سے پھر نہیں ابھری۔ ختم ہونے کے بعد پھر وہ مطلب کہ ختم ہو گئی۔ اب تاریخ میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ دوبارہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہی چیز آپ دیکھ لیں عرب تہذیب کا یا مسلمانوں کی تہذیب کا ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب نے بھی بڑی ترقی کی، یعنی امیہ پیریڈ، عباسی پیریڈ، اور اس کے بعد پھر ہندوستان میں حکومت کی، شمالی افریقہ کے اندر انہوں نے حکومت کی اور کافی نئی ایجادات بھی کی، ترقی بھی کی۔ لیکن جب ان کا زوال ہوا ہے تو اس زوال کے بعد پھر کوششیں تو آج بھی کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ سے وہی مقام دے دیا جائے، لیکن وہ مقام اس کو نہیں مل رہا، یعنی یہ تہذیب دوبارہ سے زندہ نہیں ہو رہی۔ تو ایک یہ ہے کہ تہذیبیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو دوبارہ سے زندہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کی ایک مثال موجود ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی حرف آخر نہیں ہوتی ہے۔ وہ مثال ہمیں چین کی تہذیب میں ملتی ہے کہ چین کی تہذیب قدیم زمانے میں ایک بہت بڑی تہذیب تھی، اور انہوں نے اپنے زمانے میں جو ایجادات کی، وہ ایجادات جو ہیں وہ مطلب کہ آج بھی مطلب کہ جدید زمانے میں لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا کاغذ کو انہوں نے ایجاد کیا، آبپاشی کو انہوں نے نیا طرز انہوں نے دیا، قطب نما انہوں نے بنایا، بارود انہوں نے مطلب کہ ایجاد کی،
اتنی ایجادات تھیں، لیکن آخر زمانے میں یعنی جس کو ہم کہیں کہ 19ویں صدی میں یہ تہذیب جو تھی وہ ایک طرح سے زوال پذیر ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر یورپی طاقتوں نے حملہ کر کے تقریباً اس کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تہذیب یعنی مرنے کے بعد پھر موجودہ زمانے میں دوبارہ سے زندہ ہوتی ہے، اور ابھی اس کو زندگی کس طرح سے ملتی ہے کہ وہاں پر ایک نیا سیاسی انقلاب آتا ہے جو چینی انقلاب کہلاتا ہے، جو ماؤ زیتونگ جو ہے وہ لے کے آیا۔ اس انقلاب نے چین کو ایک بار پھر زوال سے نکال کر دوبارہ سے ایک ترقی یافتہ قوم بنا دیا ہے۔ تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی مردہ قوم جو ہے زوال کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو اور دوبارہ سے مطلب کہ اسی توانائی کے ساتھ وہ ترقی کرے۔ تو چین کی تہذیب میں ہم دیکھتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں آج یونان کہاں ہے، کوئی اس سے واقف بھی نہیں۔ آج رومن کہاں ہیں، کوئی واقف بھی نہیں۔ آپ اتنی مسلمان عباسی امید یہ تھے، یہ کہاں ہیں، کوئی اس کا تعلق نہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ مطلب کہ زوال پذیر ہونے کے بعد نئے خیالات اور افکار کو پیدا نہیں کریں گے، مطلب کہ اپنی پوری سوسائٹی کو تبدیل نہیں کریں گے، آپ دوبارہ سے ترقی کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہاں پھر بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا وہ مثال جو ہے وہ ترکی کی ہے، یعنی آٹومن امپائر کی۔ آٹومن امپائر بھی اپنے زمانے میں بڑے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے نہ صرف پورے عرب کے علاقے کو فتح کر لیا تھا، بلکہ انہوں نے ایسٹرن یورپ اور یورپ کے دوسرے علاقوں میں بھی ان کی فتوحات جو تھی وہ جاری تھی، اور بڑی طاقت جو تھی وہ بن گئی تھی۔ ان کا جو مشہور حکمراں تھا وہ تھا سلیمان دی میگنیفیشنٹ یا سلیمان عالی شان۔ تو یہ تہذیبوں نے یعنی ویانا تک پہ بھی حملہ کر کے قبضے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ تہذیب بھی وقت کے ساتھ جب زوال پذیر ہونے لگی تو اس کے جو انتظامی عہدیدار تھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس تہذیب کو دوبارہ سے زندہ کریں۔ تو انہوں نے ایک تنظیمات کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا، جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے ہاں کون کون سی خرابی ہے۔ رشوت افزانی ہو گئی ہے، لوگ یعنی موقع پرست ہو گئے ہیں، لوگ اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور قوم کے اندر کوئی قوم پرستی نہیں ہے۔ تو ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے دوبارہ سے ہم ترکی قوم کو اس کی پرانی عزت و وقار جو ہے وہ بحال کریں، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ پہلی جنگ جب ہوئی ہے تو پہلی جنگ میں ترکی بھی ان کے ساتھ تھا جنہوں نے اتحادیوں سے جنگ کی تھی۔ اس میں ترکی کو شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ سے ترکی کے سارے عرب علاقے بھی چلے گئے، یورپ کے علاقے بھی چلے گئے۔ کیا اس موقع کے اوپر جو ترکی کو زندہ رکھنے کے لیے جو طریقہ کار مطلب کہ سوچا تھا وہ مصطفیٰ کمال نے سوچا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے یہ سوچا تھا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہم بہت بڑی امپائر بنائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نئی فتوحات کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسری قوموں کو اپنا غلام بنائیں، بلکہ ہم ترکی کی جو سرحدیں ہیں، نیچرل سرحدیں ہیں، انہی سرحدوں میں رہتے ہوئے ہم ترقی کریں۔ چنانچہ اس نے یعنی جو آٹومن امپائر کا پورا تصور تھا اس کو اس نے ختم کر دیا، اور وہ ختم کر کے اس نے ترکی کو ایک قومی ریاست کی حیثیت دی، اور اس قومی ریاست میں مطلب کہ کوئی اس کی خواہشات نہیں تھی کہ کوئی نئی فتوحات ہو، سلطنت آگے بڑھے، بلکہ یہ خواہش تھی کہ جو خرابیاں ہو گئی ہیں ان خرابیوں کو دور کیا جائے۔ چنانچہ مصطفیٰ کمال نے ایک کام تو یہ کیا
کہ اس نے ترکی کا رسم الخط جو عربی کا تھا وہ ختم کر کے اس کو لاطینی رسم الخط میں، اور وہ خود بلیک بورڈ اور چاک لے کے نکلا اور شہر شہر اور گاؤں گاؤں گیا، اور وہاں پر اس نے نئے رسم الخط کو روشناس کرایا تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں، لکھنے میں، سیکھنے میں آسانی ہو۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ آج ترکی کے اندر خواندگی کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ فارسی یا عربی رسم الخط کے بجائے لاطینی رسم الخط کو آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس نے جو اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے جو ایک بادشاہت یا خلافت تھی اس کا اس نے خاتمہ کیا۔ اچھا، یہ دو ادارے تھے اس کے زمانے میں، ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا اور ایک سلطان ہوا کرتا تھا، لیکن مصطفیٰ کمال نے کوئی قتل و غارت گری نہیں کی۔ اس نے ایک کو سوئٹزرلینڈ میں بھیج دیا، خلیفہ کو، کہ تم نئے ساز و سامان کی جاؤ اور وہاں پر رہو اور ترکی کو بھول جاؤ۔ سلطان کو اس نے اٹلی میں بھیج دیا کہ اب تم وہاں پر رہو اور دوبارہ تم ترکی کے بارے میں نہ سوچو۔ اور اس کے بعد اس نے ترکی میں جمہوریت کا نظام جو ہے وہ اس نے نافذ کیا، پارلیمنٹ بنائی۔ پارلیمنٹ کے اندر مطلب کہ اپوزیشن بھی تھی، اور اس اپوزیشن کے اندر مطلب یہ ہے کہ بحث و مباحثے بھی ہوتے تھے، اور یہ بھی کہ ترکی کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے۔ یہاں پر میں ایک خاص واقعے کا ذکر کروں کہ پہلی جنگ کے بعد ترکی پہ بڑی سخت قسم کی شرائط نافذ کی گئی تھی، اور اس کے بہت سے مطلب کہ علاقے کو واپس لے لیا گیا تھا۔ لیکن ترکی نے جب اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، طاقتور بنا لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پرانی صلح ہوئی ہے یہ منظور نہیں، کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اب ہمیں نئی صلح کی ضرورت ہے۔ اچھا، چونکہ اب ترکی طاقتور ہو چکا تھا، یورپین پاور کے پاس کوئی اور طاقت نہیں تھی، تو انہوں نے پھر ایک نئی صلح کی مطلب کہ کانفرنس بلائی انہوں نے۔ اچھا، اس کانفرنس میں عصمت انونو جو ترکی کا وزیر اعظم تھا وہ گیا تھا بات چیت کرنے کے لیے۔ اچھا، اس میں برطانیہ کا وزیر خارجہ لارڈ کرزن جو ہے وہ بھی آیا ہوا تھا۔ اچھا، جب عصمت انونو نے یہ کیا کہ کانفرنس سے پہلے اس نے کہا کہ ہمیں جو نئی صلح کی شرائط چاہیے وہ یہ ہیں، یہ کہہ کے اس نے اپنی شرائط جو تھیں وہ میز کے اوپر رکھی اور کہا کہ ہم ان شرائط پہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ اونچا سنتا تھا تو اس نے اپنا ہیئرنگ ایڈ جو ہے وہ اتار کے میز پہ رکھ دیا کہ اب تم جو بھی کہتے ہو وہ ہمیں کوئی منظور نہیں، ہم تو تمہاری باتیں سننا ہی نہیں چاہتے، اب ہماری جو شرائط ہے انہی کو ماننا پڑے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ یورپی طاقتوں نے پھر ترکی کی شرائط کو منظور کر کے اس کے ساتھ نئی صلح کی۔ تو دیکھیں، تاریخ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ قومیں خود اپنے آپ اندر سے جب تک طاقتور نہ ہو، جب تک وہ اپنی بدعنوانی کو خود سے نہ مٹائیں، جب تک اس کے رہنما ایماندار نہ ہو، جب تک اس کے رہنماؤں کے اندر یہ جذبہ نہ ہو کہ وہ اپنی قوم کی ترقی کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے، نہ دولت اکٹھی کریں گے، اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں کو کوئی بڑے عہدے دیں گے، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کریں گے، لوگوں کو انصاف بھی دیں گے، قانون کی بالادستی بھی ہوگی۔ یہ جب مطلب کہ کسی بھی ملک میں آ جائے، مثلا پاکستان کے اندر بھی اگر آج ہم اس چیز پہ جو مصطفیٰ کمال نے کی تھی اس کے اوپر عمل کریں تو امید ہے کہ ہمارے یہاں بھی ترقی ہو سکتی ہے، ہم بھی ان بدعنوانیوں سے اور سوال سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے حکمراں طبقہ جو ہے اس کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہوگی۔ جب تک وہ خود سے اصلاح نہیں کریں گے، ایک عام آدمی کی اصلاح جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ جب تک حکمراں طبقہ جو ہے بدعنوان رہے گا
ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ایک عام آدمی بھی ایماندار ہو جائے گا۔ کنفیوشس کا ایک میں مشہور واقعہ آپ کو سنا دوں کہ کنفیوشس نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو وہ یونان کی ہر بادشاہ کی سلطنت میں ملازمت کے لیے گیا، کسی نے اس کو ملازمت نہیں دی۔ ایک بادشاہ نے اس سے صرف یہ کہا، اچھا یہ بتاؤ میرے ملک میں بہت چور ہیں، ڈاکو ہیں، بہت رشوت ہے، بدعنوانیاں ہیں، یہ سب کیسے ختم کروں؟ تو کنفیوشس نے کہا، سب سے پہلے تم چوری کرنا بند کرو۔ تم چوری کرنا بند کرو گے تو ظاہر ہے اس سے نیچے کے لوگوں کی بھی اصلاح جو ہے وہ ہوگی۔ تو یہ وہ ہے جو ہمیں تاریخ سے سبق ملتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخیں عروج پہ بھی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے تاریخیں زوال پذیر ہو کر ایسی ختم ہوتی ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مبارک علی، آپ نے انٹرسٹنگ بات چیت کی۔ آپ کی ہوسٹ نینا طاہرہ خان اگلی دفعہ آپ کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔